تصور کرو ایک سیاستدان سوٹ بوٹ میں ملبوس مسجد کے میناروں کے سائے میں کھڑا ہے۔ وہ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ دعا مانگ رہا ہے، وہ تو بات کر رہا ہے، سیاست کی بات، انصاف کی بات، طاقت کی بات۔ یہ منظر ہے نیو یارک کا، جہاں زوران ممدانی لوگوں کو جگا رہے ہیں کہ سیاست تمہارا ہتھیار ہے۔ اب ذرا سوچو یہی سین ہندوستان میں ہو، کیا ہنگامہ برپا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر #مسجد سیاست ٹرینڈ کرے گا، لوگ چیخیں گے یہ کیا بدتمیزی ہے، مسجد میں سیاست۔ لیکن رکو، کیا واقعی یہ غلط ہے، یا ہم اپنی تاریخ کا وہ سنہرا باب بھول گئے ہیں جب مسجدیں صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ طاقت کا قلعہ تھیں؟ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید تھوڑا سا ٹچی لگے، تھوڑا سا کنٹروورشل بھی لگے، لیکن اگر آپ دل سے سوچو گے تو یہ باتیں ایک گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ چلو وقت کے پنے پلٹتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، مسجد کیا تھی؟ کوئی چھوٹا سا کمرہ جہاں بس سر جھکائیں اور چل دیں؟ نہیں، یہ مسلم امت کا دھڑکتا ہوا دل تھا، ایک ایسی جگہ جہاں فیصلے ہوتے تھے، جنگ کے، امن کے، غریبوں کی مدد کے۔ یہ تھا مسلم طاقت کا صدر مقام۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ صرف امام نہیں تھے، یہ خلیفہ تھے جنہوں نے مسجدوں سے سلطنتیں چلائیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر ایک بکری بھی دریا کے کنارے پیاس سے مر جاتی ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ تھی وہ طاقت، وہ جذبہ جو مسجد سے پھوٹتا تھا۔ لیکن آج وہ جذبہ کہاں گیا؟ ہماری مسجدیں تو ہیں لیکن وہ روح کہاں کھو گئی؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے مذہبی لیڈرز جو کمیونٹی کے رہنما ہونے چاہیے کہاں ہیں؟ جب وقف ایکٹ پر بات ہوئی جو ہمارے لیے براہ راست اہم تھا، کتنے بڑے لیڈرز بولے؟ بس 2-4۔ جب مفتی سلمان ازہری صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، کتنوں نے آواز اٹھائی؟ مٹھی بھر لوگ، باقی بالکل خاموش۔ یہ خاموشی کیا ہے؟ ڈر، یا بس اپنے آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر عطیات گننے کی عادت؟ یہ خاموشی ہمیں دبا رہی ہے جبکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن رکو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں سکھایا گیا کہ مسجد صرف نماز کی جگہ ہے، سیاست ارے یہ تو گناہ ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ نہیں، مسجدیں کبھی صرف نماز کے لیے نہیں تھیں، وہ کمیونٹی سینٹر تھیں جہاں فیصلے ہوتے تھے، مسائل حل ہوتے تھے۔ اور قانوناً ہندوستان میں مسجد میں پارٹی کا جھنڈا لگانا یا ووٹ مانگنا غیر قانونی ہے، لیکن انصاف کی بات کرنا، تعلیم کی بات کرنا، اپنے حقوق کی بات کرنا، یہ تو بالکل جائز ہے۔ تصور کرو جمعے کے خطبے میں ایک امام کھڑا ہو اور کہے سیاست تمہارا ہتھیار ہے، ووٹ دو لیکن انصاف کو دیکھ کر دو۔ یہ قانون ہے، اخلاقی ہے اور زبردست ہے۔ تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ہم مسجدوں کو دوبارہ ان کا اصل مقام دینے سے ڈرتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا ذہن ہے جو مسجد کو صرف نماز تک محدود کرتا ہے۔ ہم بھول گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ایک انقلاب کا مرکز تھی۔ ایک تو میڈیا کا ڈر ہے، تو جان لو کہ میڈیا تو ویسے بھی ہنگامہ کرتا ہے۔ کچھ لیڈرز اپنے آرام دہ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے کیونکہ ان کا VIP اسٹیٹس خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور عام آدمی وہ سمجھتا ہے کہ سیاست یعنی بدعنوانی، پاور گیم، لیکن حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ سیاست ایک اوزار ہے غربت ختم کرنے کا، تعلیم بڑھانے کا، عزت مانگنے کا، اور مسجد یہ اس اوزار کو تیز کرنے کی فیکٹری ہے۔ ذرا یہ سوچو کہ نماز کے بعد ہم رکتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی، اپنے حقوق کی، اپنی طاقت کی۔ مسجد دوبارہ ایک ایکشن سینٹر بن جاتی ہے، نہ جنگ کے لیے بلکہ ترقی کے لیے۔ تاریخ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے مسجد سے فیصلے کیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عیسائی کے حق میں فیصلہ سنایا جب ایک مسلم جنرل نے چرچ کی زمین ہتھیا لی۔ یہ ہماری وراثت ہے۔ تو اے ہماری قوم کے رہنماؤ، چھپنا بند کرو، رہنمائی کرو، اور کمیونٹی کے لوگوں خاموشی کو جیتنے مت دو۔ مسجد صرف سر جھکانے کی جگہ نہیں، یہ سر اٹھانے کی جگہ ہے۔ اسے دوبارہ مسلم طاقت کا صدر مقام بناؤ۔ اب ہندوستان کی بات کرو۔ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں۔ ہمارا آئین ہر ایک کو اپنا مذہب ماننے، اس کا پرچار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حق دیتا ہے۔ کوئی بھی عالم، کوئی مذہبی لیڈر سیاست میں آ سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے، پارٹی بنا سکتا ہے، لیکن کیا مسجد میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل۔
الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مسجد میں پارٹی کا پرچم لگانا یا ووٹ مانگنا غیر قانونی ہے، لیکن سماجی مسائل پر بات کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، تعلیم کی اہمیت بتانا، یہ سب جائز ہے۔ اگر کوئی امام جمعے کے خطبے میں کہے سیاست تمہارے حالات بدل سکتی ہے، ووٹ دو لیکن انصاف کے ساتھ، تو یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر وہ کہے فلاں پارٹی کو ووٹ دو، تو یہ غیر قانونی ہے۔ فرق سمجھو۔ مسجد کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہاں لوگ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہاں تعلیم کی کمی پر بات ہو سکتی ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ بغیر تعلیم کے مستقبل کیا ہوگا۔ آئینی حقوق پر بحث ہو سکتی ہے، یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ آئین تمہارے لیے ڈھال ہے۔ سیاسی شعور بڑھایا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ لیڈر کی اہمیت کیا ہے۔ سیاست کوئی حرام چیز نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے جو تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے اور مسجد اسے دور کرنے کی بہترین جگہ ہے۔ بس نیت صاف ہو اور قانون کے دائرے میں رہو۔ ہندوستان میں کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ممکن ہے، تو پھر یہ مزاحمت کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن محدود ہے، ہمیں میڈیا کا ڈر ہے، لیکن میڈیا تو ویسے بھی ہنگامہ کرتا ہے۔ کچھ لیڈرز اپنے آرام دہ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے اور عام آدمی کو لگتا ہے کہ سیاست یعنی بدعنوانی، لیکن سیاست ایک اوزار ہے، اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور یہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ تو حل کیا ہے؟ سب سے پہلے اماموں کو خطبوں میں لوگوں کو جگانا ہوگا، بتائیں کہ سیاست گندی چیز نہیں ہے، یہ تمہارا حق مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نوجوانوں سے کہو سیاست میں آؤ، اپنی کمیونٹی کے لیے لڑو، تعلیم، غربت اور سماجی مسائل پر بات کرو، تاریخ سے سیکھو، حضور اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ مسجد کبھی صرف نماز کی جگہ نہ تھی، یہ ایکشن، انصاف اور کمیونٹی بنانے کی جگہ تھی۔ اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو مسائل اور بڑھیں گے، لیکن اگر ہم مسجد کا صحیح استعمال کریں تو ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا۔ مسجد کو نہ صرف عبادت کی جگہ بناؤ بلکہ انقلاب کا مرکز بناؤ۔ کمنٹس میں بتاؤ کیا مسجدیں ہمارا مستقبل بدل سکتی ہیں؟ اگر یہ بات تمہارے دل میں اتر گئی ہو تو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولو۔